وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجب تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین آنکھو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد ہے بانیان میں سے تمام عزیزان کے نام مجھے نہیں آتے بارالدہ میں درم سخنے جس کا جتنا حصہ ہے مالک بسم اللہ مالک اسے اتنی عزت عطا فرمائے انتہائی واجب القدر عزیز جناب اکمل سروانا صاحب بڑے لاڈ سے بچہ ہے میرا چھوٹے بھائیوں جیسا ہے بیٹوں کی طرح ہے بڑے لاڈ سے اس نے مجھے کہا ہے آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہوں مالک اسے بھی اور وہ سارے احباب جو اس بارگاہ سے وابستہ ہے سب کو عزت عطا فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرمائے وطن کی محبت ایمان ہے ضرور آمین کہا کرو میرے اللہ پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب یاد بدی کھلا آمین کیا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں اشفاق حیدر سمیت آباد فرما میرے مالک کے ذکر کا صدقہ جو احباب مجھ سے پہلے پڑھ گئے جن کا میرے بعد خطاب ہے میری جو نوکری ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دے مل کے ولن اجازت بسم اللہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنی 40 سالہ خدمت کی زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ میں حاضر ہوں مجھے بالکل نہیں اندازہ کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں اکمل میں نے بار بار آکھے ابھی گلاں تھوڑیاں کرے آئے تھے شیر زہر پڑے آئے میں اپنے آپ پہ سوچے بیاد ہے جو بتائے جی میں کراچی لے گا ہوئے واجہ ضلع میں بارگاہ داخل ہویا تھے وہ سامنے حدیث لکھی سرکار دی بیڑا ساڑھے بارے ایک شیر آکھے اسام دی جنت زامنہ میں آکھے ٹھیک آتا ہے اتھے بندے نے شاعری دا پتہ لگتا ہے تو لکھیا کھلا ہے نا دو باتیں کرتا ہوں پاس آگر شاہ جی اندازہ ہو جائے مجھے کہ آپ کیا سنیں گے اس حساب سے میں نوکری شروع کر دیتا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا شہزادہ ہے عباس ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولا جی زفر صاحب جی مہربانی جی بابا جی حسین اس کا دے دو خیال آئے ہاتھ اچھے رہا دے مولا بزرگان زندگی آنے میں ہاں ٹھر گیا جی عامر جیو میرا بچہ تیرے پیرامہ دی تیرے دوستہ دی خیر ہوئے جیندے رہو مولا وسطہ رکھنے بالکل مطمئن ہو گئے اللہ کے اس جہان میں اکیلا لاڈلا ہے عباس ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولاتے تھے
حسن دائیں کھڑے ہوتے تھے، حسین بائیں کھڑے ہوتے تھے، علی درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، حسنین ڈوری ہلاتے تھے، علی لوری سلاتے تھے۔ میرے پیچھے بیٹھے ہو، ہاں مہربانی کرے، مہربانی کرے، تھوڑی بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا اس طرح تھوڑی کیا بات ہے، انہاں بزرگاں دی کیا بات ہے۔ درود پڑھ دے مل کے بلند آواز۔ آؤ جی آؤ، بسم اللہ۔ معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا، قاری القصائد جناب علی رضا شاہ صاحب۔ شاید کو بندہ ایسا ہو جو اس نام سے واقف نہ ہو۔ اجازت ہے؟ چلو، پہلے ہی ساگر بھرے ہوئے ہیں، اوپر سے علی بھی آ گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سمیٹا جائے۔ میں تو شروع ہونے کی تھی، یہ پہلا جملہ کیا 25 منٹ تک کم از کم پڑھنا چاہیے نا میں۔ چلو 40 پڑھ دینے ہیں، تو بلندہ ہو تو 400 منٹ پڑھ دینے ہیں۔ آؤ اللہ کے اس جہان کا اکیلا امیر لاڈلا ہے عباس، ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولاتے ہیں۔ اللہ کائنات کی مالکن تمہیں عزت دے، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ چلو جی ایڈا چنگا بولے ہو، سامنے بزرگ بیٹھے تھے، ایڈی سونی دات تے ہاتھ چاچا کے دعاواں، بس اگر ایک جملہ ہو رکھا دل کر گیا۔ پورے جہان انسانیت میں پہلا لاڈلا ہے عباس، جسے حسین شانوں پہ بٹھا کے زلفیں پکڑا کے مدینے کی گلیوں میں چلتا۔ نا 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 نا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں اس بستی میں، اس بارگاہ میں اپنے بیٹے اکمل کے حکم کی تعمیل میں پہلی بار آئے ہوں۔ اندازہ تو مجھے ہو رہا ہے کہ تم سننے والے ہو، لیکن میں آتی ہوں اسلام آباد کا، کراچی کا، انڈیا کا، شکاگو کا، لنڈن کا۔ ناراض نہ ہونا، مجھے عادت پڑی ان لوگوں کی جو اچھی اردو میں بولتے ہیں۔ تھوڑی سی کسر میرے کاغذات میں رہ گئی، اندر ایک کسر ہو گئی۔ اتنا قیمتی جملہ تھا، 2-4 بندے نہیں بولے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حسین عباس کو شانوں پہ بٹھا لیتے تھے، اپنی زلفیں پکڑا دیتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے عباس کدھر چلوں؟ جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے کہنے پہ چلتا۔ کون میں مطمئن ہوں؟ ہمیں نہ مسئلہ راضی آمین جی وہ ذکر نصیب ہونے، ذکر نصیب ہونے، نمازی چہرے سلامت رہو۔ ہاں ڈھر گیا، جڑے بار بیٹھے ہو تو صحیح علی آنکھ رکھتے ہو، بولو حیدری۔ تھوڑے سنن دی کیا بات، مولا نظام تا قبول فرمامن۔ میں پیادا جو محمد کو چلاتا تھا، آئے ہے مہربانی شاباش، جو نبوت کو چلاتا تھا، جو رسالت کو چلاتا تھا، وہ عباس کے کہنے پہ چلتا تھا۔ علماء دی قسم ہے، نہ سی ڈی سنیے نہ سی ڈی پڑھیے، کتاب ہی پڑھیے۔ 14 دی قسم ہے، علامہ قلباسی ایک جملہ لکھے تے ہائی تیری امانت ادھا ہی لکائی کھلوتا ہوں، تو یار نہیں بولیں دے ہن جے انج بولیں تو آئے سوتے چل۔ جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے کہنے پہ چلتا تھا۔ میرا بچہ توجہ کرے، غازی رواسی جملہ بڑا قیمتی ہے تے ضائع نہ ہو جائے۔ پوچھتے تھے عباس کدھر چلوں؟ عباس کہتے تھے اب دائیں چلو، اب بائیں چلو، اب سیدھے چلو، اب پیچھے چلو۔ منصب امام کا ہے، وہ زمانے سے کہتا ہے دائیں بائیں چلو، عباس امام کو چلا رہا ہے۔ اوکھی گا لئی نا، اوکھی گا لئی نا، تاں نام کرتا جی بھائی جان، جی علی جی جی وہ صدقے۔ ہاں یہ امام کا منصب ہے، کسی کو دائیں چلائے، کسی کو بائیں چلائے۔
عباس امامت کو چلا رہا ہے. آنکھاں میرے ایک جملہ اور منصب امام کا ہے نا. عباس امامت کو چلا رہا ہے. مدینے کے رہنے والے کسی بندے نے ایک دن کہہ دیا مولا محسوس نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے آپ کا غازی سے بڑا لاڈ ہے، بڑا پیار ہے، آپ نے دعاؤں میں مانگا ہے، آپ کی اماں کا مانگا ہوا ہے، آپ بڑا پیار کرتے ہیں عباس سے، لیکن آپ امام ہیں، مولا ایسا نہ کیا کریں، گھر میں غازی کو اٹھایا کریں، سینے پہ سلایا کریں، شانوں پہ بٹھایا کریں، زلفیں پکڑایا کریں، گلیوں میں لے کے نہ آیا کریں. جب تک آپ بیٹھے گے نہیں میں جملہ نہیں پڑھوں گا، مہربانی کیجئے گا، جگہ پسند کیجئے گا. آپ عباس کو گلیوں میں نہ اٹھا کے لے آیا کریں. آپ عباس کو اپنی زلفیں پکڑا دیتے ہیں، بندے باتیں کرتے ہیں کہ حسین عباس کو اٹھا کے جا رہے ہیں. آؤ نہ بول سکو تو یہی طے کر لینا کہ تمہیں بولنے نہیں آتا. حسین نے کہا خاموش، آج کے بعد اس موضوع پہ کوئی اعتراض نہ کرنا. ہر زمانے کے علی کا حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پہ سواری کرے. صدقے صدقے شاباش شاباش. جی جی صدقے تمہارے سنو دو. ویک میں کلا نہ کری. ہاں میرا بچہ یا میں چھیڑنا یا میں کلا نہ کر. محسوس نہ کری میں توہین نہیں کرتا پیا. اے بندے اتھے ہیں تے میں اتھے ہاں، یا انہاں بندے نو اتھے لیا یا پھر آکھاں. میں 40 سال دنیا دے کسی ممبر دے جملہ پہلی باری آکھوں. میں رٹا لا کے پڑھے نہیں. اے ممبر دے گلافے میرا ہاتھ ہے. ممبر دے علی دا شاہ موجود ہے جڑے میرے ذاکر دے ایک گھر تدا میرے ایک گھر تو واقف ہے. علی بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کیا اس لے رہا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ بول پڑے ہیں آؤ عباس اللہ کے اس جہان کا اکیلا بادشاہ ہے جس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حسین تھا، آنکھیں بند کی تو سامنے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے بسم اللہ آئیے اجازت سے. عباس کیا بات ہے. اس توتے آنکھاں آنکھاں. میرے باقر معصوم سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا سجاد نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ یہ اعزاز ہمارے چچا عباس کے پاس ہے کہ آنکھیں کھولی تو سامنے حسین. زندگی کے آخری لمحے میں آنکھیں بند کی تو سامنے حسین. یہ کیوں؟ باقر نے کہا جب ہماری دادی نے ہمارے چچا کو شدرا کی بلندیوں سے بھیجا تھا تو دادی بطول نے کہا تھا عباس میرے بچے کو اپنی نگاہ میں رکھنا. ہے کوئی بندہ یاد ہے میری مدد کرے؟ جی میرا پتر، جی میرا بیٹا. شاباش شاباش. کروڑ واری شکریہ، کروڑ واری شکریہ. غازی ہو رشتہ دے میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری دادی نے کہا تھا میرے بچے کو اپنی. یہ علی بھائی یہ وہ حقیقتیں ہیں جنہیں میرے خیال میں دنیا کو سمجھنے کی کوششیں بھی نہیں کرنی. یہ کرم ہے. کبھی عباس نگہبان امامت دکھتا ہے، کبھی عمران نگہبان رسالت دکھتا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل بالاعراب کلمہ پڑھ چکا ہوں. علم میں میرا ہاتھ ہے. علی بھائی نے نہ کہا ہوتا تو میں عام بندے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں مشکل بات کروں. 14 کی قسم ہے میرا بھائیوں سے بھی کہیں بڑھ کے پیار ہے اور انہیں کہہ دیا نگران امامت تو مجھے کہنا پڑ گیا ہے کہ کچھ کرم ایسے ہیں جو صرف عباس کے حصے میں آئے ہیں. اللہ کے اس جہان میں بیٹا مجھے سن، کچھ کرم ایسے ہیں
جو صرف غازی کے حصے میں آئے ہیں. ہاں انہی کرم میں سے. حد نہیں ہے کرم کی. عید کی رات تھی اور حسن کی 2 آیتوں نے عصمت کے قرآن سے کہا اماں ہمیں نئے کپڑے چاہیے. یہ میری ذمہ داری کون ہے؟ سمجھنا تھا یہاں پہ. میں حکمت اس واسطے اپنا آپ چینج نہیں کر سکتا. جن سمجھ آ رہی ہو بندہ بولے. حسن کی 2 آیتوں نے عصمت کے قرآن سے کہا اماں ہمیں نئے کپڑے چاہیے. اور ساگر شاہ جی پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب بد نصیب لوگ آئیں. انہوں نے کہا جی بی بی نے بہلانے کے لیے بچوں سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جا کلپنا اور بانٹ دے پوری دنیا میں. شوکت کہہ رہا ہے میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں جسے محمد میدان مباہلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے بھی جھوٹ ہے. سارے ہاتھ اونچے ہائے لگی. سلام ہی نے بزرگو پتروں دے شاہ آبادوں تازیہ میں اکمل. بس میں ایک منقبت پڑھوں میں بالکل اندازہ ٹائم دا. مولا استادیونی ہوا کیا ہے؟ بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے. وہ سن رہا تھا. سچی دسی میرا تھا جو سر ہلایا ہے تو جو ہاتھ چاہ میں زبان چاہ ہلا میں آتا کڑت دور لگنا ہے. بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے. وہ سن رہا تھا. وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سی دے. یہ سن رہی تھی. سلامی سلامی جی باؤ جی جی حسین اس طرح میں ہو یا اس مندہ شکریہ بھائی بہت سونا سنیا نے. بہلانے کے لیے نہیں کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. بالکل نہیں. اپنی آنکھوں سے درزی کو سیتے دیکھا. اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا. پھر حسنین کو بلایا. بلا کے سینے سے لگایا. بچوں کا منہ چون کے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے. سجی رہے ہیں کوئی زبرداز نہ ملی نا سمجھی شوکت اج پڑے گی. جی سلامی نے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی. ہاں رہے ہیں تو تسا بولو نا تسا تو شیر آخر دے ہو. تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں. فرماتی ہے تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی. شاباش شاباش. سلامی نے بھائیا چالا ہے ہاتھ اچھا لگی. جی سلامی نے میرے. فرماتی ہے تمہارے دشمن جیے تو مردہ. سر جی رہے ہیں ردیف ہے. توجہ رہے گی بڑا مزہ آئے گا. فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں. تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی. خیاط دردی کو کہتے ہیں یار. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط. میں 8-9 شعر منقبت دے پڑھنا چاہنا. یہ میرے میں سے تے اپڑا ہے تو ضرور ورنہ راضی رمی. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں. بیٹوں کا منہ چون کے فرماتی حسنین گھبرانا نہیں. وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں. میں آج سے رسم ڈال دوں گی. صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نہیں. صدقے جی مہربانی ہے. جی غازی استاد ہے. جی بڑی مہربانی. ہائے دری ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے. ہاں
واقعے کی حیثیت خراب نہ کیا کرو. ہاں یہ واقعہ صبح کے بعد نہیں ہے، صبح سے پہلے. نماز شب میں مصروف تھی جب سید الملائکہ درزی بن کے دروازے پہ آ گیا. رہتا ہوں میں فتووں کی ذات میں، کوئی مجھے کافر کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی غالی کہتا ہے، اللہ جانے کیا کیا لوگ مجھے کہتے ہیں. اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، سوچتے نہیں. میں کون؟ ذاکر آل محمد، شوکت رضا شوکت، یہی حیثیت ہے نا میری. علی بھائی کون ہے؟ ذاکر آل محمد علی رضا شاہ صاحب. بابا جی کون ہے؟ ذاکر آل محمد بابا ساگر شاہ. یہ سارے ذاکرین بیٹھے ہوئے، ان کے نام نہیں آتے، برا نہ ماننا بیٹا. یہ ہماری حیثیت ہے، ہمارا یہ منصب ہے کہ ہم ذاکر آل محمد ہیں. اب فار ایگزامپل کوئی علی رضا شاہ صاحب سے کہے کہ بابا جی یہ 10 کروڑ روپے کا ایک گودام بنایا ہے اور وہاں آپ کو میں صوفہ ڈال دیتا ہوں، لگژری کمرہ بنوا دیتا ہوں، اے سی لگوا دیتا ہوں، بس آپ وہاں لک آفٹر کریں. بابا جی کہیں گے یار تمہارا میرا تعلق اپنی جگہ پہ، یہ میرا منصب نہیں. میں حسین کا ذاکر ہوں، یہ میرا منصب نہیں ہے. بطول کے دروازے پہ درزی بن کے آنا سید الملائکہ سے بڑا منصب تھا، تو ہی اس نے یہ نہیں کہا میں فرشتہ ہوں، اس نے کہا میں تمہارا در. جیو سلام ہے بھائی، اس بستی عالم سلام ہے میرا. جیو میرے پتروں، حسین اس طرح بھئی دروازے بطول کا درزی ہونا سید الملائکہ ہونے سے بڑی بات تھی نا. اپنا منصب نہیں کہہ رہا، کہتا ہے نا خیاط الحسنین، میں تمہارے حسنین کا درزی ہوں. یہاں ایک علمی لڑائی ہے. میرے بچوں خیانت نہ کرنا، یہ میری امانتیں ہیں، میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. میں 40 برس پڑھ چکا ہوں، جو کچھ ان آنکھوں سے میں پڑھ چکا ہوں، میں کم از کم 21 لاکھ روپے کی کتابیں اس آنکھ سے سینے میں اتار چکا ہوں. ہاں یہ میرا منصب ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. یہ جملے ضائع نہ کرنا، یہ تقسیم کرنا. ایک علمی لڑائی ہے اس وقت بھی علماء قوم اور علماء لکھنؤ میں. علماء قوم فرماتے ہیں سید الملائکہ جبریل امین کپڑے سی کے لے آئے. علماء لکھنؤ کہتے ہیں نا، کپڑے سینے والے درزی کا نام ہے ادریس نبی. علماء لکھنؤ فرماتے ہیں ادریس نبی کپڑے سی کے لے آئے. ادریس دنیا میں درزیوں کا کام کرتے تھے اور اللہ نے دنیا میں ان سے یہ کام کروایا اسی لیے تھا کہ جنت میں 2 سوٹ سینے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو میرا بچڑا حسین اس طرح دیوی چالا ہے ہاتھ اچارا نے. ہاں میری یار تیرے تو لے کے اس آخری بات بھی تھی. ایک بندے ہی چپ رہ گیا نا، میں نے اپنی قبر دی رات تک ارمان رانے میں بہت محنت کر کے ایک اوکھی گل کروں گا. جبرائیل شیعہ یا نبی ہیں تو دونوں معصوم نا. حضرت ادریس علیہ السلام شیعہ تو وہ بھی نبی ہیں، معصوم ہیں. جبرائیل شیعہ تو وہ سید الملائکہ ہیں. جام مولوی کے سر پہ قرآن نہ کھل سکا ہے. شوکت کہہ رہا ہے کون بتائے عباس کیا ہے، نبی کا یا فرشتے کا؟ حسنین کے کپڑے سی کے آنا اور بات ہے، حسین کی ماں کا غازی کے کپڑے سی کے. یہ معیار ہے نا. ہاں یہاں بولنا شاباش شاباش. دین والی آخر ہاتھ اونچا ہے دری. نبی کا یا فرشتے کا؟ حسنین کے کپڑے سی کے لانا اور بات، حسین کی ماں کا غازی کے کپڑے. پوری زندگی میں 2 کرتے سیے ہیں بطول نے. میں صاحب نہیں میں پڑھ رہا، میں ذمہ داری قبول کروں. ایک علی کا، ایک عباس کا. علی کو بھی کرتا مانگنا پڑا ہے. علی نے بھی فہمائش کی ہے. سوری فرمائش نہیں، فہمائش وہ تمنا ہے جس میں سینس ہو. علی نے بھی فہمائش کی ہے. یادگار رسالت ام الحسنین ایک کرم تو کرو، مجھے ایک
کرتا تو سی دو. بطول نے کہا لیما یا امیر المومنین. میں مصاحب نہیں پڑھ رہا, پلیز میری مدد کرو. یا علی میں آپ کو کرتا سی دوں, خیریت؟ ہاں بطول وہ میرے ولیمے والے دن نا محمد نے مجھے حکم دیا کہ یا علی زیرہ بیچ دو. میں نے زیرہ بیچ دی. اب مجھے میدان جنگ میں جانا ہے, ضرورت ہو یا نہ ہو اچھا لگتا ہے کہ جنگ جو کے سینے پہ زیرہ ہو. زیرہ میں نے بیچ دی ہے, تو بطول ایک کرم کرو مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا سی دو. وہ میں جب جنگ پہ جایا کروں گا نا اپنے سامان میں رکھ کے جاؤں گا. جب تمہارے بابا حکم دیں گے یا علی لڑنے جاؤ تو میں تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہن کے جاؤں گا. مجھ علی کو یقین ہے اگر میرے بدن پہ تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو مجھ تک دشمن کا نجس ہاتھ آنے نہیں. ہائے ہائے بمر مان لگا اس بندے تھے یار, میں سمجھ آئی جو نہیں بولے یار. میرے بدن تک آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے. راضی روی 9 شعر پڑھوں 7 تو 8 منٹ بیٹا راضی ہے نا. راضی وسطہ رکھی. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے. ساگر شاہ جی سے نہیں پوچھنا, علی رضا شاہ صاحب سے نہیں پوچھنا, شوکت سے نہیں پوچھنا عباس کون ہے. رہنمائی کرتا ہوں تمہاری, اگر تمہاری رسائی ہو تو کائنات میں ایک شخصیت ہے جس سے پوچھا جا سکتا ہے. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے, بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس. چھالا ہے ہاتھ اچھا روی ساری مجلس دا مزہ ایک پاس ہے, ایڈے اوکھے کافی دی داد دا مزہ ایک پاس ہے. خوش آمدیدی نسل تے لعنت ہے, بڑا راضی کھلاں. بس دل بنت نبی سے پوچھ. ایک شعر پڑھ گئے 8 اور 4 ساڑھے 4 منٹ مو گئی میری نوکری. بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے. ہاتھ بدی کھلاں راضی دا واسطہ ہی نے جنہیں بندے نے شوکت چھڑن دا والا آندہ ہے. میرا کافیہ ضائع نہ کرا ہے, میں نے موئے بندے جڑا ارمان لگنا ہے. رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر, اب جب علی نے یہ کہا مشکل کشا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے, سلام ہی میرا, سلام ہی میرا. کیا بات ہے جی بزرگو, پتروں نے شاروں نے ہویا. واہ واہ. رشک آیا جناب علی, رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر, جب علی نے یہ کہا. بابا جی قبلہ مرید عباس لنگا صاحب جیسا ایک خزانہ تو نہیں یاد ہے. توڑے واسے شیر کڑا نمیش ہے, ایک ونڈ کی تھی کھلاں پڑھا. جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے, اس علی نے اس علی کو دی مبارک اس طرح, آپ سے عباس ہے اور آپ سا عباس ہے. سلام ہے یار, چٹیاں داریاں پہ ہاتھ ہوتے جوان بولے کرو پتروں. جی میرا بچڑا جی جی. وہ اس علی نے اس علی کو دی مبارک اس طرح, آپ سے عباس ہے اور پڑھا راضی ہے مطمئن ہے, خیر ہوئی. اس علی نے اس علی کو اگا بانا ہوندہ تو جلدی آئے کرو, ناراض ہی نہ ہویا, محسوس ہی نہ کرے ساڑھی اگے لوگاں نال یہ لڑیے پیڑے بعد چین ہوگا ویل. اس علی نے اس علی کو دی مبارک اس طرح, آپ سے عباس ہے اور ہاتھ کھلے نا غازی آواز تھی. ایک باری ہاتھ کھلے نا, ایک شیر جب سنا لا میں بولے سے, آپ سے عباس ہے اور آپ سا عباس ہے, خود ابو طالب ہوں. تو نہ بول سکیں تو اپنے آپ نے آکھے تین شیر سننا نہیں آندہ. میں کم از کم 2,15,16,000 بندے کھلو کے حیدرآباد دکر پڑے ہیں تے پورے 2 لاکھ اٹھی کھلوتا ہے. تو سمجھی بے تین پتہ نہیں شیر ہوندہ کیے. میں کھلا دا خود ابو طالب ہوں یا فضہ ہو یا اصغر کی ماں, با وفاؤں نے کہا ہے با وفا. آئے ہائے 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 ہاتھوں جی جی کھالے ہاتھ اچارا بھی. جی میرا بچڑا
اکبر جتنی باری آنکھ میرا چاند نوکر جو ہے جتنی باری حکم کر خود ابو طالب ہوں یا فضہ ہوں یا اصغر کی ماں آئے با وفاؤں نے کہا ہے با وفا پاس ہے حالات کو نہیں میں شیر کھولنا کو نہیں میری مدد کرے غازی دا واسطہ میں بائی پاس تو موٹر وے تے چڑھوں ہاں میری ہیلپ کرے میں شیر کھولنا کو نہیں جن سمجھ آ گئی انہوں غازی دی عزت دی قسم ہے بولے سی جن نہ سمجھ آئی میری معافی پہلے ماورا پاس ہے کیا پاس ہے با وفا پاس ہے دعا اب پاس ہے کڑتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر دشمن شبیر کی اب تک سزا صدقے 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 جیو دشمن شبیر کی اب تک صدا ہاں بھئی عامر کافیہ کیا ہے شاباش کافیہ ہے سزا دعا خدا ردیف کیا ہے عباس ہے جو بار بار پلٹ کے آئے اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں ٹھیک ہے کافیہ کیا ہے الف کا با وفا کافیہ عباس ہے ردیف نا خدا عباس ہے ابتدا عباس ہے انتہا عباس ہے مشکل کشا عباس ہے گنجائش نہیں ہے جب میں کافیہ بولوں گا تو آگے ردیف ہے عباس ہے پھر گنجائش نہیں ہوگی آپ کو سوچنے کی اس لیے میرے ساتھ چلنا نہیں ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے جست لگانی ہے میں کافیہ پڑھ دوں گا ردیف تم پڑھو گے تب ہی شعر مکمل ہوگا با وفا عباس ہے نا خدا عباس ہے ارتقا عباس ہے اس کی دعا عباس ہے دشمن شبیر کی اب تک سزا عباس ہے شہ سے شہ کا معنی ہے شبیر شہ سے الفت اور عداوت کا صلہ سمجھا ہے تو ہر مورخ مانتا ہے شیمر تھا ہائے 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 اوکھا کام آئی نا ایک لگ جلا مجمع کھڑ گئے میں نے ہاں اوکھا کام آئی نا جی وہ شہ سے الفت اور عداوت کا صلہ راضی ہیں بھئی شہ سے الفت اور عداوت کا صلہ سمجھا ہے تو ہر مورخ مانتا ہے شمر تھا عباس ہے فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں یہ گھڑی پکڑیے گا واپس کر برا تو نہیں مانا کہ میں نے گھڑی آپ کو پکڑائی کس شے سے ہاتھ سے یہ کپڑا بیٹا آپ کو پکڑایا کس شے سے ہاتھ سے یہاں نوٹ ہیں گھڑی ہے کاپی ہے جو شے بھی ہے مجھے کسی کو بھی بانٹنے کے لیے دینے کے لیے ہاتھ چاہیے میں کہہ رہا ہوں ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگر بانٹنا یا خدا اس امر پر قادر ہے یا آئے ہائے آئے ہائے ہائے ہم جڑا نہیں بولے ہم بولے تک نہیں گئی ہم پتہ نہیں شیر کی ہوں گا جی بابا جی جی ہارے ہاتھ تیرا من سولہ سو میل کے سفر میں بڑا مارا ہے باپ کے قاتلوں نے غریب کی بیٹی مجھ سے بہتر مسائب پڑھنے والے لوگ ممبر پہ موجود اکمل بار بار وضو کر دیا میں نے آکے بھائی ہمیں 2 منٹ پڑھی چھوٹی سین کا مسائب چاک پانی میں دے لو گے بیٹا جگہ دے دے بزرگاں نو باہن دے میرا بچہ تجھ میں بیٹھو خیر گھڑی میں کھو 2-3 منٹ علی بھائی ساگر بھائی 2 میں میرے تو بہتر مسائب خام جا کے 2 یا 3 منٹ اچھا بھائی
चलो ढेर सारा तो नहीं, लेकिन मैं हुण 7-8 मिनट पढ़दा। हुण वक्त तुसां हाय जरूर करे है। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले हुई। पता नहीं वो बंदा क्यों शिया सब रहता है, ये मुंह जो है नहीं निकल सकी। चौखा तेरा पता लगता है, तेरा खर्चा होता है हाया क्या, जे तू हाया खे ते धी हुसैन दी राजी हो जाए। चलो लड़के हुसैन दा दे दे लाड ना लाखिया ते आप भी रोंदा बैठा, चेहरा भरिया पिया संजुआ ते। शाला हंज कबूल होवे, शाला ज़बान ही तासीर होवे। 3 बेटियां, हाथ ना बनी, इतना तो आँख से मैं उतना पढ़ सकता। अच्छा मैं हाजिर, अच्छा मैं हाजिर। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले पूरी हुई। पहली 18 साल की, चिट्टियां दाड़ियां रोंदे बैठे थे, कुछ 18 साल की नहीं होती। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, तीसरी 4 साल। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार में बूढ़ा कर दिया। माफ करे सो पिया, मैं मानी दबाला सैयदादे बैठे मेरे बिल्कुल कुर्ब, मैं माफी मांग के मैं पढ़ना। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। जिस बंदे की मां शिया है उनमें हुक्म पे देना एक बारी हाई करी ते हाथी मारी। सुनी मेरा मदी अपनी मर्जी। 4 साल की बतूल को शेमर के तमाचे। अल्लाह अकबर। हुसैन बादशाह के पुत्रा की कसम है, मैं इतना पढ़ के छोड़ना ही, बाकी ये 4 मिनट मैं पढ़ूंगा मेस भाई वास्ते। मौला हुसैन इस तरह देवेस दाढ़ी दी हंजू भरी गई ये वास्ते पढ़ूंगा। 4 साल की बतूल को बाबा नाराज ना हुआ, शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। जी तैं कौन नहीं सुनना, हुसैन की कसम है मैं पढ़ दे होना, तेरे तो बर्दाश्त नहीं होना। मैं पढ़ा मैं इब्ने मुंदर मदानी कहता है आप फिर अगर तेरा रोने में दे रहे, अब हुक्म दे रहा हूँ, वो बंदा गुनहगार हो जाएगा जिसके पास हाथ उसकी ना हुआ और उसने हाथ में मारा। इब्ने मुंदर मदानी कहता है मैं सज्जाद के पीछे नमाज पढ़ने गया, दुआए कुनूत के लिए रश बड़ा था, मैं एक नुकल पे खड़ा था, मैंने देखा सज्जाद ने दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाए तो यूं थे। कहता नमाज खत्म हुई, मैं गरीब के पांव पे बैठ गया, मैंने कहा दुआए कुनूत में हाथ यूं होते तुम्हारे यूं क्यों थे? आबिद ने कहा मारे ताजिया ने इतने शिमर ने हाथ मेरे अब सीधे नहीं, इतना मारा है मुझे सारे रास्ते में अकबर के कातलों ने, इतना मारा है मुझे सारे रास्तों में। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, मैं तो इस शानदार हुक्म पूरा खड़ा करेना जी कि नुहाई करनी नहीं हम जी। हाँ उच्चा तो ना करना जी, मैं बुढ़ी मार होती है जवान पुत्र दी मैयत है हाय की थी का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी इबारत तू मैं दुआता बैठा है, मैं वो पढ़ूंगा और मैं नहीं पता तेरी ईमान से बंदे सुनते नहीं सुनते। इब्ने मुंदर मदानी कहते मौला कहाँ तकलीफ हुई? फरमाया अशाम, अशाम, अशाम। कहते मौला शाम में सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया शाम के मरकजी बाजार में। जब मैं शाम के मरकजी चौक में पहुंचा हूँ इब्ने मुंदर, मुसलमानों ने मेरे इस्तकबाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और शाला और शिया ना हो लड़ाई न करे। पर मध्य मर्द पत्थर लेके बाजार में आ गए, औरतें अंगारे लेके घरों की छतों पे चली गई। मेरी माओ के हाथ यूं बंधे हुए थे, मेरी फुफियों के हाथ यूं बंधे हुए थे। मर्दों ने मुझे बाजार में पत्थर उचारो उचारो हाय कर धिया ली दिया राजी होंगी हाय की कर गवाह बनाया कर हुसैन बादशाह जी। मर्दों ने मुझे बाजार में भाई तो नमाजी बंदे नमाज पढ़ के आए तेरे तो बर्दाश्त नहीं होना, मैं पढ़ दे नहीं तो वक्त मैं बस्ती 40 साल पहली बारी आया
ہاں بھائی بانیان پیچھے ہے، ہاں بھائی حجہ اجازت ہے میں پڑھوں؟ میں دہاڑے معاشر دے شفاعت حسین نصیب نہ ہوئے، تیرا ہاتھ میرے گریبان جو میں جے میں غلط پڑھا جے ہن کوئی ماتم نہ کر سکیا ہو جانے ان کا مقدر ہو سکے مولا عورتوں نے آپ پہ انگارے پھینکے اپنی ماں پہ، فرمایا انگارے تو کچھ بھی نہیں، شام کی رغیل عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے چھتوں سے میری ماں پہ کپڑے پھینکنے شروع کر دیے، میری ماں کے ہاتھ ماتم ماتم میری ماں کے یاد آیا آدھا منٹ ہو میری ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، شام کی رضی عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے چھتوں سے میری ماں پہ انگارے پھینکے، میری ماں پہ گرم پانی پھینکا، میری ماں پہ اوپر سے کپڑے جلتے ہوئے پھینکے۔ مولا چھوٹی شہزادی بہت روئی ہے، مارتے تھے، میں جا رہے ہیں تیرا اپنا مقدر تو نہ رو، فرمایا مارتے تو نہ روتی، مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتے تھے جس نے میری بہن کو مار دیا۔ مولا کیا کہتے تھے؟ فرمایا 1600 میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتے تھے بلا